بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الفطر کی نماز میں بنگلور میں ادا کریا، یہاں میسور روڈ عیدگاہ جدید میں، اور یہاں 9 بجے نماز رکھی گئی تھی، اور ہمارے گھر ہی کے پاس چامراج پیٹ عیدگاہ میں 9:30 بجے تھی، اور 7:30 بجے ہماری مسجد معراج میں بھی عید کی نماز پڑھی گئی، اور میرا جانا میسور روڈ جدید عیدگاہ میں ہوا، اور وہاں پر عیدگاہ کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ 9 بجے سے پہلے تک پورے روڈ کو بلاک کرتے ہوئے روڈ کا ایک بڑا حصہ دور دور تک، قریب ایک آدھے کلومیٹر سے تھوڑا کم کے فاصلے تک جو ہے یہ عید کی نماز کے لیے صفیں بچھ گئیں، اور عید کے تکبیرات بلند کرتے ہوئے لوگوں نے عید کی نماز کے لیے نیت بولی گئی۔ اور نیت کیا تھی کہ ہم لوگ بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا بہت اچھا ہے ہمارے لیے، ہمارے حق میں، اور اسلام کو سمجھنے والوں کے حق میں بھی بہت اچھا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا اب نہایت ضروری بن گیا ہے، ورنہ ہمارے عمل سے لوگوں کو اسلام کی طرف بجائے انہیں بلانے کے، انہیں روکنے کا عمل ہماری خواہشات سے، ہماری ضروریات سے اور ہماری نفس پرستی سے یہ جا رہا ہے۔ اس طرح سے ہمارا جو میسیج جانا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ عید کی نماز کی نیت بولنے کے لیے تقریباً بہت زیادہ وقت لے لیا جاتا ہے، جس سے ایک اچھا اردو کا خطبہ، ایک اچھا میسیج سننے والوں کے لیے، ہمارے نان مسلم بھائی بھی رہتے ہیں اس میں، پولیس کی ایک بڑی جماعت ہی رہتی ہے جو اس کام کے لیے تعینات رہتی ہے، ٹریفک پولیس ہوتی ہے، اور بہت سے اطراف میں گھر، دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں جن کا اسٹاف بھی ہوتا ہے۔ ان کے لیے بھی ایک اچھا میسیج جاتا ہے۔ اگر ہم وقت کو برباد کیے بغیر جتنا کچھ وقت ملتا ہے اس وقت کی مدد لیتے ہوئے ہم اپنا ایک اچھا پیغام ہم دے سکتے تھے۔ ہمیں نیت ہی بتانے اور لوگوں کو نیت سمجھانے میں ایک بہت بڑا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم، اور ہمیں چاہیے کہ نیت بتانے کے لیے سرسری گزریں اور زیادہ لمبا وقت نہ لیتے ہوئے جلدی سے گزریں، کیونکہ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے۔ ہفتے 10 دن پہلے ہی واٹس ایپ میں نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، کس طرح پڑھی جاتی ہے، یہ سب سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو نماز میں کیا ہے، ہم تابع امام کے ہوتے ہیں، تو امام کے تابع ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ امام کے ہر حرکات پر ہم حرکت کرتے ہیں، تو اس طرح اس میں بھی نیت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ہر 2-3 صف میں کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مولوی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حافظ قرآن رہتا ہی رہتا ہے، جانے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ اس کے لیے بہت لمبا چوڑا نیت کے لیے وقت دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بہت ضروری چیز رہ گئی ہے۔ دوسری بات جو ہے، ہمارا جو عید کی نماز پڑھنے کا جو وقت ہے اس میں کافی تبدیلی آنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اوقات میں نماز پڑھتے تھے، انہی اوقات کو ہم فالو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک دوسری قوموں کو اسلام کی کوالٹی، اسلام کی حقیقی چیزوں کو تعارف کرانے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ جو کچھ اسلام میں ہے، جو کچھ اسلام میں وقت طریقہ بتایا گیا ہے، اس پر ہمارا عمل کرنا نہایت ضروری ہو گیا ہے اس زمانے میں۔ میں نے دیکھا کہ آج مجھے بھی راستے میں نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ 2 سال تک تو کسی نے عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھی کووڈ کی وجہ سے، اور اس بار جو دیکھا تو مجھے عیدگاہ سے باہر راستے میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ دیکھتا ہوں کہ میں نے ٹریفک کی بسیں، پھر انہیں واپس پلٹا کے لے جانا پڑ رہا ہے، اور کوئی 2 ویلر تک آگے نہیں بڑھ سکتی سوائے پیدل چلنے کے لوگوں کے۔ کسی بھی طرح کی آمد و رفت کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہم اگر وقت سے پہلے ہمارے اپنے جو ہمیں وقت بتایا گیا ہے ان اوقات میں اگر ہم نماز عید ادا کر لیں تو ہمارے پولیس کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، ٹریفک پولیس کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، اور راہ گزر جو بسیں وغیرہ ہیں وہ بھی روک کر ہمارا یہ نظارہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے، کس طرح پڑھی جاتی ہے۔
اور انہیں یہ اس بات کا بھی اطمینان ہوتا ہے کہ چلو آدھا ایک گھنٹے کی بات ہے، سویرے سویرے اگر ہم عید کی نماز ادا کر لیں تو، اور یہ بھی ایک اسلام کو سمجھنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ چلو ان کی جو کچھ بھی عبادتیں دیکھی جاتی ہیں، جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں اسلام کے مطابق، واقعی ایک بہت اچھا، سچا اور سب کے دلوں کو مسخر کرنے والی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ یہ چیزوں سے ہمیں دین کی ہم اگر دعوت نہ بھی دیں تو ہمیں ان سب چیزوں کو بتانے کا ہمارا کیا ہے، ہم انفرادی طور پر بھی ہم اللہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے ہم بہت پیچھے ہیں، اور اب اجتماعی معاملے میں بھی اگر ہم اسی طرح سے ہم پیچھے رہیں گے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہماری نمازیں، ہمارا گڑ گڑانا، ہمارا دعائیں مانگنا اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چلنا، ہماری انفرادی زندگی بھی اسی طرح چلنا اور ہماری اجتماعی زندگی بھی اسی طرح چلنا، کیا اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ کرے گا؟ کیسے کرے گا جبکہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی تعلیمات پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دور دور سے آنے والے ان کے لیے وہ ان کا وقت ہم سوچتے ہیں، ہمیں اس کی فکر رہتی ہے کہ دور دور سے لوگ کیسے آئیں گے۔ ذرا ایک بار آگے بڑھیں، تھوڑی کوشش کریں۔ پہلے تو 10:30 بجے حسن میں عید کی نماز پڑھی جاتی تھی، مفتی اسلم حضرت کی کوششوں سے 9 بجے پڑھی جا رہی ہے، لیکن ایک آدمی کی کوشش سے اتنا ہی ہو سکتا ہے، جب تک کہ ہم سب ہماری ان غلطیوں کو آپس میں بحث و مباحثے میں نہیں لاتے، ایک دوسرے کو قائل نہیں کرتے اصل حقیقی باتوں کے پاس، پھر اس کے باوجود بھی 2-4 لوگ اسے ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیجئے نا، ایک بڑا مجموعہ ہمارے ساتھ رہے گا اور صحیح تعلیمات کے ساتھ رہے گا، صحیح تعلیمات پر ایک بڑا مجموعہ عمل کرے گا اور لوگوں کو دکھائے گا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، کس طرح چلنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف الفت، محبت ہمارے اندر بھی پیدا ہوگی، ہماری اجتماعی معاملات بھی اسلام کے مطابق ڈھلیں گے اور انشاءاللہ ہماری انفرادی زندگی بھی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے چلے گی۔ چلیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر مسلمان جو بھی اپنے اندر کی غلطی دیکھے اسے اجتماعی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے لائے، اور اگر وہ واقع ہیں تو اس کی اصلاح کی کوششیں ہوں اور لوگ آپس میں بحث و تکرار اور بحث و مباحثے کے ذریعے اپنی نالج میں بھی اضافہ کریں اور اس طرح کی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس طرح سے ہم کریں گے تو بہت زیادہ وقت کم ہے اور بہت بڑی منزل ہے، بہت دور منزل ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت تیزی کے ساتھ ان تمام معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، عید مبارک، اللہ حافظ۔